اب ہر آدمی کی خواہش ہے، لیکن امام معصوم جو مکمل افضل ترین بہترین طواف کرتے ہیں، راوی نے دیکھا بہت کونے کونے سے، کافی مجمع سے دور ہٹ کے، جہاں مجمع تقریباً صحن میں مکمل ہوتا ہے، آخری صف میں سے طواف کر رہے ہیں۔ راوی کو حیرت ہوئی کہ امام کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے، ٹرائی بھی نہیں کر رہے، قریب بھی نہیں جا رہے۔ قریب آیا، وہ کہا کہ مولا فرزند رسول، اچھا یہ واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس لیے کہ اس واقعے میں امام کا نام مینشن کرنا تو بہت ہی ضروری تھا، جو واقعے کا پورا میسج ہے وہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب پتا چلے کہ کس امام کا واقعہ۔ تو یہ چھٹے امام کا واقعہ راوی نے دیکھا بہت دور دور رہ کے طواف کر رہے ہیں، جو انتہائی کمزور درجے کا مومن بھی نہیں کرتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ حجر اسود کے قریب پہنچے۔ اب راوی قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد امام پر ایک اعتراض کیا، کہا مولا میں نے کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، اور آپ کے بزرگوں کے ساتھ کیے، آپ کے جتنے بزرگ یہاں پہ آتے تھے حج یا عمرہ کرنے، ہر ایک حجر اسود کو بوسہ دیتا تھا۔ ابھی تو ہمارے یہاں جب کبھی مجتہدین پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ یہی جملہ کہتا ہے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا اور دیکھا۔ کس کے حوالے سے کہتا ہے؟ اپنے بزرگوں کے حوالے سے، دادا، نانا، باپ، انہی کو نہیں کہ نہیں دیکھا آج تک ہم، یا آج تک ہم نے نہیں سنا۔ اس سے مراد اس کی ہوتی ہے مثلا منبر پہ مجلس پڑھنے والوں سے نہیں سنا، جو کتابیں ہم نے پڑھی ہے وہ نہیں سنا۔ خود اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھ کے اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اس لیے اسلام میں نہیں ہوگا۔ جو ہمارے باپ نے نہیں کیا وہ اسلام نہیں، کیونکہ اسلام ہمارے باپ ہی لے کر آئے ہیں براہ راست عرش الہی سے، جو انہوں نے نہیں کیا وہ اسلام نہیں۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں الٹی بات چل رہی ہے آج کل۔ ہمارے باپ کی نمازیں غلط ہیں، ہماری ماں کی نمازیں غلط ہیں، ہمارے دادا دادی کی نمازیں غلط ہیں، ہمارے نانا نانی کی نمازیں غلط ہیں۔ آج ہم پر ایک عجیب انکشاف ہوا کہ نماز کا اصلی طریقہ کچھ اور۔ میں بات پھیلانا نہیں چاہتا، اس لیے کچھ اشارے ایسے کر رہا ہوں جو معصومین کے زمانے کے واقعات ہیں۔ تو اب میں جو اصل جملہ میں نے کہا وہ سب سے زیادہ تو ذرا تکبر کا جملہ ہو گیا، لیکن خاصا مشکل وقت میں نے فیس کیا۔ تقلید کا مسئلہ جب کراچی کھارادر محفل جعفری تو اس وقت قبضہ تھا اس کے اوپر، خدام القرآن میں بیان کیا، آج تک ہم نے نہیں سنا اپنے خاندان میں۔ اور حجاب کے مسئلے جب بتائے تو عورتوں نے کہا ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ اور جب خمس کے مسئلے بتائے تو یہی جملہ تھا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ کس سے نہیں سنا؟ امام سے ملاقات ہوئی نہیں؟ مسئلہ یہ کہ جو ہمارے پاس علماء آتے تھے یا جو مجلسیں ہم سنتے تھے یا جو ہمارے خاندان کے بزرگ تھے، یہی جملہ ہے، جس کی وجہ سے پھر مراجع کے فتوے پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، تو اس لیے یہ لوگ غلط۔ مگر یہاں جو راوی ہے وہ تو کسی مرجع، مجتہد، خطیب، ذاکر، عالم، باپ، دادا، نانا کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ تو براہ راست امام کی بات کر رہا ہے۔ میں نے 5ویں امام کے ساتھ بھی حج کیا، میں نے 4تھے امام کے ساتھ بھی حج کیا، میں نے آپ کے بزرگوں کے ساتھ حج کیا، عمرہ کیا، طواف کی، اور میں نے آپ کے بزرگوں کا طریقہ بالکل الگ پایا آپ سے۔ اب یہاں بات دیکھیں کتنی سیریس ہو گئی۔ آئی وٹنس ہے معصومین کا، سننے کے بعد چھوڑیے، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا۔ مولا نے کہا کیا فرق تجھے نظر آ رہا ہے؟ چھٹے امام نے کہا کہ جب وہ لوگ حج اور عمرے پہ آتے تھے تو وہ اپنے طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کے پاس جا کے اس کو بوسہ دیتے تھے، اور آپ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا رہے ہیں۔ طواف کا مطلب ہے آپ اتنا دور رہ رہے کہ حجر اسود کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ امام معصوم نے فرمایا مگر ایک فرق اور ذہن میں رکھ، اور وہ یہ کہ میرے بزرگ جب طواف کے لیے آتے تھے، یعنی 5ویں امام یعنی 4تھے امام، تو سارا عالم اسلام اور سارا مجمع ان کو پہچانتا تھا، چنانچہ وہ ان کو راستہ دیتے، وہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جگہ دیتے تھے۔ 4تھے امام کا تو ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن ہر امام معصوم کا یہی طریقہ کار ہے، ادھر قدم رکھا انہوں نے صحن میں اور ایک بار مجمع میں۔ اب یہاں مومن، منافق، مسلمان، کافر، دشمن اہل بیت، محب اہل بیت، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، سب نے راستہ دی۔ اور آج یہ حالت ہے کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ چنانچہ اب اگر میں حجر اسود کو بوسہ دینے جاؤں گا تو
تو میری وجہ سے باقی مسلمانوں کو اذیت و تکلیف ہوگی. آپ کتنی احتیاط کے ساتھ جائیں. کسی کو آپ کی کونی لگے گی, کسی کو دھکا لگے گا, کسی کے پیر پہ آپ کا پیر جائے گا, کسی کے بدن سے آپ کا ہاتھ ٹکرائے گا, کسی خاتون کی بے حرمتی ہوگی, عورت کی وجہ سے کسی مرد کی بے حرمتی ہوگی, یہ سب ہوتا. امام نے فرمایا حجر اسود کو, اب یہ فقہی مسئلہ آ گیا, حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن کسی بھی مومن اور مسلمان کو تکلیف دینا اور اذیت دینا یہ حرام اور گناہ ہے. اس مستحب کا کوئی فائدہ نہیں جس کے نتیجے میں کوئی حرام کرنا پڑے. بہت اہم یہ اصول ہے فقہ کا.